الحمد لله الحمد لله الأحد الصمد الأعلى الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الورى خلق الأرض والسماوات العلى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء الذي بعثه الله تعالى بالملة البيضاء من اتبع سنته فقد رشد واهتدى ومن تولى عنه فقد ضل وغوى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جس نے ہمیں سچا دین اسلام عطا فرمایا۔ دین اسلام یہ وہ سچا دین ہے کہ جو ہمیں ایک اچھا عقیدہ اور نظریہ عطا کرتا ہے،
دین اسلام وہ سچا دین ہے جو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم رہبر اور رہنما عطا کرتا ہے۔ دین اسلام وہ سچا دین ہے جو اس دین کے سچے گواہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں مہیا کرتا ہے۔ دین اسلام وہ سچا دین ہے جو قرآن مقدس جیسی لاریب کتاب ہمیشہ کے لیے ہر موڑ پر زندگی میں ہماری رہنمائی کرنے والی کتاب مہیا کرتا ہے۔ دین اسلام وہ سچا دین ہے جو ہمیں عبادات کے طریقے بھی بتاتا ہے، اخلاقیات کے طریقے بھی سکھاتا ہے اور معاملات کے طریقے بھی سکھاتا ہے، جو اللہ کی عبادت کے ڈھنگ بھی سکھاتا ہے اور ایک پرامن اور پرسکون معاشرہ تشکیل دینے کے قانون اور ضابطے بھی سکھاتا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ذاتی طور پر، خاندانی طور پر اور پورے ملک کی لیول پر اسلام کے علاوہ کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسلام وہ سچا دین ہے کہ ذاتی زندگی سے لے کر پورے ملک کا نظم و نسق چلانے تک ایک ایک لمحے اور مرحلے پر اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور زندگی کا کوئی شعبہ اور زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جہاں پر اسلام کی رہنمائی ہمیں نہ ملے۔ اس لیے اسلام صرف نماز روزے تک کا دین نہیں، اسلام صرف توحید اور رسالت کا اقرار کر لینا یہی کافی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں معاملات کی حد تک اور ایک پرامن معاشرے کی تشکیل دینے کے لیے قرآن اور اسلام کے رہنما اصول پہلے بھی، آج بھی اور آئندہ بھی مشعل راہ ہوں گے، اور انہی اصولوں کی بنیاد پر ایک پرامن معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ معاشرے کا امن، انسان کی زندگی کا سکون، یہ انتہائی ضروری ہے، بلکہ معیشت سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ایک انسان اس کی زندگی کے لیے معاشی طور پر اس کا خوشحال ہونا یہ بھی ضروری ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے خوراک ہو، اس کے پاس پہننے کے لیے لباس ہو، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو، یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن ان چیزوں سے زیادہ ضروری اس کے معاشرے کا امن اور سکون ہے۔ انسان کی زندگی میں سکون ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، اس کے معاشرے میں سکون ہو۔ جب ایک انسان کے زندگی میں دائیں بائیں پرسکون ماحول ہوگا تو تب اس کی معیشت بھی اس کو فائدہ دے گی۔ مثال کے طور پر ایک انسان کروڑ پتی ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا، اتنا اس کو خطرہ ہے، اتنی بد امنی اور بے چینی ہے، تو اس کے کروڑ پتی ہونے کا اس کو کیا فائدہ ملے گا جب تک امن نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم نے ایسے کئی اصول بتائے ہیں جن کو آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، ذاتی طور پر بھی، من حیث القوم قومی طور پر بھی، اور ایک ملکی طور پر بھی، اگر ان قوانین کو نافذ کیا جائے، اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ معاشرہ سارا پرامن ہو جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے اسلامی معاشرے کے پرامن رہنے کے لیے کچھ اصول بیان کیے ہیں، ان میں سے چند ایک آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے مختصر طور پر عرض کروں گا۔ اللہ صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں بد امنیاں، بے چینی اور بدسکونی اور جھگڑے فساد اکثر جو وجود میں آتے ہیں، یہ عدم تحقیق کی بنیاد پر آتے ہیں،
غلط خبر کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہم خبر کی تحقیق نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ میں ایک آدمی کے ساتھ بول چال میری کوئی نہیں ہے، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، میری اس کے ساتھ لڑائی ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، میں اس کو دیکھوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے، کیوں جی؟ اس نے میرے بارے میں فلاں بات کہی ہے، وہ اسی طرح میرے بارے میں بدگمان ہوا پڑا ہے۔ لیکن اگر اسی بات کی تحقیق کی جائے تو بعض دفعہ سرے سے بات ہوتی ہی کوئی نہیں ہے، بعض دفعہ ہوتی بھی ہے تو معمولی ہوتی ہے، جس کو حل کیا جا سکتا ہے، اور اس کو حل کرنے کے بعد یہ بد امنی ختم کی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم کا اس معاملے میں اصول یہ ہے، سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر پہنچائی جائے تو بغیر تحقیق اس پہ ایکشن نہ لیا کرو جب تک تحقیق نہ کر لو۔ سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی گناہ گار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا، پہلے اس خبر کی خوب تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو اس کی خبر پر یقین کر کے تم کسی قوم کے خلاف جہالت اور نادانی اور ناسمجھی میں کوئی قدم اٹھا بیٹھو، اور پھر قدم اٹھانے کے بعد تمہیں پتہ چلے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر سوائے ندامت اور شرمندگی کے تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ اس لیے عمل کرنے سے پہلے، کسی کے خلاف ایکشن لینے سے پہلے، کسی کے خلاف پورا جناب اپنا زور اور توانائی لگانے سے پہلے یہ تحقیق کر لیا کرو جو خبر میرے پاس آئی ہے یہ درست بھی ہے یا نہیں۔ تو قرآن کا اصول کیا ہے؟ پہلے کیا کرنی چاہیے؟ خبر کی تحقیق کر، بغیر تحقیق کے ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں نے اس دن درس میں بھی ایک واقعہ سنایا تھا، شاید بعض ساتھیوں کو یاد ہوگا، کہ ایک شخص آیا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور آ کر اس نے کہا جی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کلمے میں محمد رسول اللہ کوئی نہیں، کلمے میں کلمہ صرف لا الہ الا اللہ تک ہے۔ اب یہ خبر آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ تک ہے، اگر ہوتا تھانوی صاحب کی جگہ پہ میں تو میں کہتا کافر ہو گیا جی، بغیر تحقیق کے فتویٰ ٹھوک دیتا نا، اور آپ کے پاس آتا ہے تو آپ بھی میرے خیال میں یہی کہتے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک تو حکیم بہت ہیں، ایک مفتی بہت ہیں، ہر بندہ فتویٰ دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، پورا تیار ہوتا ہے پہلے سے، چاہے اسے ناظرہ قرآن بھی ٹھیک طریقے سے پڑھنا نہ آتا ہو، حدیث کی عربی عبارت سامنے رکھ دو، ایک لفظ کیا ایک ٹکا نہ پڑھ سکتا ہو، لیکن ماشاء اللہ وہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین ان کے رد کرنا خوب جانتا ہوتا ہے۔ تو بتایا جی حضرت گنگوئی صاحب کہتے ہیں کلمے میں محمد رسول اللہ کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا یار انہوں نے اس طرح نہیں کہا ہوگا، تو نے سمجھی نہیں ہوگی بات۔ اس نے کہا جی اللہ کی قسم میں نے خود سنا ہے۔ اب اللہ کی قسم بھی کھائی اور یہ بھی کہا کہ میں نے خود سنا ہے، لیکن حضرت نے کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے فتبینوا، پہلے خبر کی کیا کرو؟ تحقیق کرو۔ حضرت نے چونکہ اس وقت موبائل کا دور تو تھا نہیں، بندہ بھیجا، جاؤ اور ان سے پوچھ کر آؤ کہ آپ نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہے کہ کلمے میں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہے نہیں، اگر محمد رسول اللہ کلمے میں نہیں تو کلمہ کہاں سے پورا ہوا، لیکن پوچھ کے آؤ۔ ایک بندہ گیا حضرت سے، وہاں جا کر ملا، ملنے کے بعد سوال کیا حضرت جی کلمے میں محمد رسول اللہ ہے؟ حضرت نے فرمایا یار عجیب بات ہے، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بغیر کلمہ ہی مکمل نہیں، یہ عالم سے پوچھنے کی تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک عام مسئلہ ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے، تو تمہیں ضرورت کیوں پیش آئی یہ مسئلہ پوچھنے کی؟ کہا جی فلاں بندہ کہتا ہے قسم کھا کے آپ کے بارے میں کہ آپ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کلمے میں کوئی نہیں۔ حضرت ہنس بھی پڑے اور حضرت نے سر پہ ہاتھ بھی مارا، کہا اس بے وقوف نے ہماری مسجد میں اذان دی تھی
کیا دی تھی؟ اذان. اور اذان کا آخری کلمہ کہاں تک ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ساتھ کہا. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ اذان کا جو کلمہ ہے نا آخری، اس میں محمد رسول اللہ کوئی نہیں ہے. اذان کے آخری کلمے میں محمد رسول اللہ، اس نے جا کر مشہور یہ کر دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کلمے میں سرے سے محمد رسول اللہ ہے ہی کوئی نہیں. دیکھا بات کیا تھی اور کیا بن گئی. اس کو کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بننا، کہ انہوں نے کیا کہا اور اگلے نے جا کر مشہور کیا کر دیا. اب اگر تحقیق نہ کی جاتی تو ان کے ذمہ یہ جرم تو لگ جاتا نا کہ انہوں نے نعوذ باللہ کلمے کا انکار کر دیا، جو کہ کفر ہے اور واقعتاً کفر ہے کلمے کا انکار کرنا. لیکن انہوں نے نہ کلمے کا انکار کیا، نہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی. انہوں نے صرف اذان کا مسئلہ سمجھایا کہ اذان کے آخری کلمے میں محمد رسول اللہ کوئی نہیں ہے، اگلے نے مشہور کیا کر دیا. اس لیے قرآن کا اصول ملوز خاطر رکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کیا کرو. پہلے کیا کیا کرو؟ تحقیق کیا کرو. بغیر تحقیق کے ایکشن نہ لیا کرو، ورنہ بعد میں خود پریشان ہو جاؤ گے. خبر جھوٹی ہوگی، تم جھوٹ میں شریک ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دیا کرو. اگر جھوٹی خبر پہ تم اس کے ساتھ شامل ہو گئے، بجائے سچ کے تم جھوٹ کا ساتھ دینے والے بن جاؤ گے. تو جھوٹ کا ساتھ دینے والے نہ بنو، بلکہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے والے بنو. اور اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہیں، والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹ پہ حاضر نہیں ہوتے، یعنی جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے. جب جھوٹ میں شریک نہیں ہونا تو جھوٹی خبر میں بندے نے شریک نہیں ہونا. اس لیے پہلے تحقیق کر لو، ورنہ بعد کے اندر ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اور ایک حدیث میں آپ نے یوں فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دے. آج کل اس فیس بک نے اتنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے کہ اور سنی سنائی باتیں تو رہی اپنی جگہ پہ، اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ، نعوذ باللہ من ذالک. ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی سے میسج چل رہے ہیں، مجھے بھی کئی لوگوں نے بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ربیع الاول کی بشارت دے گا اس پر جنت واجب ہو گئی. اور آپ آگے لوگوں کو بتائیں جی، وہ آگے پھیلا رہا ہے، وہ آگے پھیلا رہا ہے، وہ آگے پھیلا رہا ہے. نبی پاک نے فرمایا ہی کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی کوئی نہیں. بس بندہ بتایا جا رہا ہے جی فلاں تاریخ کو ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو یہ خبر آگے پھیلائے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا، سنیں کیا فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آپ نے ارشاد فرمایا جس بندے نے مجھ پر جھوٹ بولا جان بوجھ کر، اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ کو بنا لیا. اب جنت واجب ہوئی یا دوزخ واجب ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، لیکن ہم کیا سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. یہ کب؟ یہ اس وقت ہوا جب ہر سنی سنائی بات کو ہم نے آگے پھیلانا شروع کر دیا. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، قرآن کا اصول ملوز خاطر رکھو کہ آپس کے اندر بھی کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، دوست کے بارے میں کوئی دوست خبر لے کر آتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا تیرے بارے میں، وہ یہ کہہ رہا تھا، اور میں جناب غصے ہو گیا، جھاگ میں نے لگ گئی اور جناب ایکشن لینا شروع کر دیا، قطع تعلق ہی کر دی. 6 دن بعد پتہ چلا خبر ہی جھوٹی تھی. تو پہلے تحقیق کر لی جائے نا. وہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بڑی دلچسپ باتیں لکھتے ہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں لومڑی کو کسی نے دیکھا کہ وہ بھاگ رہی ہے اور بڑی سپیڈ میں ہے، گرتی ہے، اٹھتی ہے، پھر بھاگتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چلتی ہے. کسی نے پوچھا چے آفت است، خیر ہو گئی، کیا مسئلہ ہو گیا، کہ پریشانی اتنی سپیڈ کیوں لگ گئی؟ اس نے کہا حالات بڑے خراب ہیں، نکلو یہاں سے. کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت نے آرڈر دیا ہے جس کے کان 1.5 فٹ سے لمبے ہوں کاٹ دو، اس لیے بھاگ رہی ہوں، میرے کان نہ کاٹ دیے جائیں. کہا تو تجھے کیا مسئلہ ہے، تیرے کان تو آدھا فٹ بھی نہیں ہے.
وہ تو 1.5 فٹ سے لمبے ہوں گے تو کاٹیں گے. کہا بڑا بے وقوف بادشاہ ہے, کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد میں ہے. کیا کرتا ہے؟ کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد میں ہے. یہی آج کل ہماری حالت بھی بنی ہوئی ہے. اگلے کے ساتھ قطع تعلق ہی کر لی, لڑائی جھگڑا کر لیا, سارا کچھ کر لیا, تحقیق بعد میں کی, پتہ چلا خبر ہی جھوٹی تھی. پتہ چلا خبر ہی جھوٹی تھی. جیسے اللہ معاف فرمائے, ہمارے بعض پولیس والے گرفتار کر کے لے جاتے ہیں, اگلے کو مار مار کے چمڑی ادھیڑ لیتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا نہیں وہ بندہ دوسرا تھا. پھر کہتے ہیں اس کو باعزت بری کر دیا گیا. چنگی عزت کی تھی, مار مار کے اس بیچارے کی چمڑی ادھیڑ لی, اور اب کہتے ہیں اس کو باعزت بری کر دیا جی, کیونکہ جرم ثابت نہیں ہوا, چنگی عزت ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تحقیق کی توفیق عطا فرمائے. یہ سارے مسئلے کب ہوئے؟ جب ہم نے قرآن کے اصول کو چھوڑ دیا. تو ایک قرآن کا اصول یہ تحقیق کی جائے. جب ہم تحقیق کریں گے نا, ہر بات کی ایک بندے سے بندہ پوچھ لے, یار تو نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے, تیرے بارے میں یہ بات پتہ چلی ہے, تو یہاں پر ہی اگر اس نے بھی کہی بھی ہوگی نا تو وہ آپ کے سامنے آ کے شرمندہ ہو کے اس سے رجوع کر لے گا. تو ہمارے 90% جھگڑے تو یہیں ختم ہو جائیں گے. کیا خیال ہے, ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ تو قرآن کے اس اصول کو چھوڑنے کا کتنا نقصان ہوا. گھروں میں لڑائیاں, دوستوں کے ساتھ لڑائیاں, رشتہ داروں کے ساتھ لڑائیاں, اسی طرح محلے میں لڑائیاں, ملکی طور پر لڑائیاں. تو اللہ ہمیں اس اصول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, دوسرا اصول جب یہ ہو گیا, پہلے تحقیق والا, اگلا اصول وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اللہ فرماتے ہیں اگر 2 گروہ لڑ پڑے, ایمان والے 2 بندے لڑ پڑے یا 2 گروہ لڑ پڑے آپس کے اندر, فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, پھر باقی اہل ایمان کی ذمہ داری ہے ان کے درمیان صلح کرا دیا کریں. پہلے فرمایا تحقیق کرو, جب تحقیق کرو گے تو اتنے جھگڑے ہوں گے نہیں. اگر پھر بھی ہو گیا, اب سب کی ذمہ داری ہے صلح کرو. 2 بندے لڑنے والے ہوں, 50 بندہ صلح کرانے والا ہو, تو انشاءاللہ صلح بھی ہو جائے گی اگر مخلص ہو. یہ شرط ہے. اخلاص نہیں ہے تو پھر تو وہ میں پڑھتا ہوں ابھی آپ کے سامنے, اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے ان یریدا اصلاحا, اگر ان کی اصلاح کی نیت ہو تب. اگر وہ مخلص ہی نہ ہوں, وہ تھوڑا اور بھڑکانے والے ہوں. تو پہلے ہوتا تھا کہ 2 بندے لڑ رہے ہیں, تیسرا چھڑایا کرتا تھا. اور آج کل پتہ ہے کیا ہوتا ہے, 2 لڑ رہے ہوتے ہیں, تیسرا موبائل لے کر ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے کہ میں جلدی اپلوڈ کر لوں فیس بک پہ تاکہ لوگ دیکھیں کہ پہلی خبر اس نے پہنچائی ہے ہمیں. جی نعوذ باللہ من ذالک. تو فرمایا صلح کراؤ. اور اللہ تعالیٰ نے صلح کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. دیکھیے ہم تو مسلمان ہیں, آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ کفار کے ساتھ صلح کی, اور کتنی سخت شرطیں اللہ کے نبی نے مان لیں. دیکھیے عمرہ کے لیے اللہ کے نبی گئے ہوئے ہیں, احرام باندھے ہوئے ہیں, اور عمرے کے جانور بھی آپ کے ساتھ ہیں, بالکل مکہ کے قریب پہنچ چکے ہیں. کفار نے کہا اس سال آپ عمرہ نہ کریں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, قربانی کے جانور بھی ساتھ ہیں, ہمیں کوئی جائے نا جدہ ایئرپورٹ سے کہے بھی واپس چلے جاؤ اگلے سال آنا, تو ہم کہیں گے ہمیں مار دیں, واپس تو ہم نہیں جاتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکل شرط بھی تسلیم فرمائی. فرمایا ٹھیک ہے صلح ہونی چاہیے, اس سال واپس چلے جائیں گے, اگلے سال آ جائیں گے. اچھا, جب وہ معاہدہ لکھنے لگے, اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور مشرکین بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا کرتے تھے. اللہ کا نام لکھتے تھے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے تھے, وہ لکھتے تھے بسمک اللہم. بسمک, یہ مشرکین کا طریقہ تھا بسم اللہ لکھنے کا. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا, انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے, بسمک اللہم لکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لکھ رہے تھے, آپ نے فرمایا علی بسمک اللہم لکھ دو, وہ بھی اللہ ہی کا نام ہے, وہ بھی لکھ دو, وہی لکھ دو, اس کو مٹا دو, بسمک اللہم لکھ لو. آپ نے یہ بھی مان لیا. پھر جب تحریر لکھی جانے لگی تو اس میں لکھا یہ تحریر ہے ایک طرف مشرکین کی طرف سے اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین نے پھر پھڈا ڈال دیا, کیونکہ جو بندہ صلح نہیں چاہتا نا وہ بات بات پہ پھڈا ڈالتا ہے. انہوں نے پھر پھڈا ڈال دیا, محمد الرسول اللہ نہ لکھو, محمد بن عبداللہ لکھو, عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم رسول اللہ نہیں مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں علی مٹا دو, محمد الرسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دو, کوئی بات نہیں. حضرت علی کو تو آیا غصہ. ظاہر بات ہے کوئی ادنا سا مسلمان ہم جیسا ہو, وہ اور کہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایماندار, کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹاتا محمد رسول اللہ.
میں تو اپنے ہاتھ سے نہیں مٹاتا محمد رسول اللہ. آپ فرمایا مجھے بتاؤ کہاں ہے, میں مٹا دیتا ہوں. فرمایا محمد رسول اللہ مٹا دو, محمد بن عبداللہ لکھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹوا کر محمد بن عبداللہ لکھا کے صلح فرما دی. اور اس طرح کے اور بھی کئی سخت شرائط ہیں. کوئی مسلمان بھاگ کے آئے گا, چونکہ وقت نہیں ہے وہ ساری تفصیلات سنانے گا, اس کو واپس ہم نہیں کریں گے, لیکن آپ کا کوئی بندہ, ہمارا کوئی بندہ گیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا. آپ نے فرمایا یہ بھی قبول ہے. ایسی سخت شرائط جو انہوں نے منظور کروائیں, اللہ کے نبی نے منظور کر کے تسلیم کر کے معاہدہ کر لیا, امت کو سبق دیا کہ صلح بہت اچھی چیز ہے. اور جب آپس کے اندر ہوں تو پھر تو صلح والصلح خیر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلح بہتر ہے, لیکن بشرط یہ کہ صلح کرانے والے اخلاص والے بندے ہوں. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں میاں بیوی کا جو جھگڑا ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں تو زیادہ یہی جھگڑے ہوتے ہیں. مولوی کے میں ضرورت بھی تبھی پیش آتی ہے, یا تو کان میں اذان دینے کے لیے, پہلے خیر تھی, آج کل اتنے ہو گئے ماہر کے اذان دے لیتے ہیں الحمدللہ, یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اذان والی ڈیوٹی آج کل کم ہو گئی ہے. برکت اذان, اور اس کے بعد نکاح والے دن وہ نمازی مقتدی محلے کے مل جاتے ہیں جنہوں نے کبھی 12 سالوں میں ہاتھ نہیں ملایا تھا. ساجی سیانے نہیں تھوڑے دن مقتدی ہیں نا جی, نہیں جی میں تو نہیں سیاح, تو مسجد دیکھے ہوئے تو بندہ سیاح وہ اللہ دے بندے ہو تھوڑے مقتدی ہیں. اچھا جی کی حکم کرو, وہ نکاح پڑھوانا جی, اچھا ٹھیک ہے جی. اور پھر جس دن طلاق ہو جائے پھر اس دن پھر مولوی صاحب یاد آتے ہیں, وہ جی اصل اس طرح ہوا تھا فلاں ہوا تھا یوں ہوا تھا. ایک بندہ میں نے کہہ رہے, میں نے جب طلاق دی نا فوراً گلاس قریب پانی کا بھرا ہوا تھا, منہ میں ڈال کے کلی کر کے تھو کر دی. میں کہا پھر رکھنا جانے پترا, پہلے تھو تو پہلے سوچ لینا سی نا جی, طلاق نکل گئی نہیں, اس نے کلی کر کے نا تھک دیتا ہے میں طلاق نے, تو بعد میں پھر مولوی صاحب یاد آتے, یا پھر جنازے والے دن یاد آتے ہیں, ایسے موقع پہ یاد آتے ہیں. لیکن اگر قرآن پاک کا یہ جو روزانہ درس ہوتا ہے نا, ہم وہ سنیں نا, تو ہمیں پتہ چلے کہ طلاق دینی کیسے ہے, ہمیں پتہ چلے ایسے معاملات ہو جائیں تو کرنا کیا ہے. پھر جناب ہمیں خود بھی کچھ قرآن کی معلومات تو ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیوی کو کیسے سمجھاؤ, فرماتے ہیں فَائِزُوهُنَّ, پہلے اس کو سمجھاؤ. نمبر 2 وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, تھوڑا اس سے قطع تعلق ہی کرو, منہ شمرا رس بہت دیارت, دوسرے کمرے جا کے سو جاؤ. فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ, نمبر 3 تھوڑا ذرا دبکا دو. اگر ان تینوں باتوں میں سے کسی ایک بات پر وہ مان جائے, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, صلح کے لیے تیار رہو, خواہ جھگڑا کو آگے طول نہ دو, صلح کے لیے تیار رہو. اگر ان تینوں باتوں کے باوجود پھر بھی بات بگڑ گئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, ایک بندہ لڑکی کے خاندان سے چنو, ایک بندہ لڑکے کے خاندان سے چنو, اور وہ 2 بندے کیسے ہوں, حَكَمًا, ایک تو یہ کہ وہ حاکم ٹائپ کے ہوں, ان کی بات مانی جاتی ہو. محلے میں برادری میں ایسے بندے ہوتے ہیں نا جن کی کوئی بندہ بات سننے کے لیے تیار بھی ہو, بیچارہ میری طرح کوئی لسجا بندہ نہ ہوئے جس کی گل سننا سے تیار ہی کوئی نہ ہوئے. فرمایا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ, بندہ ایسا ہو جس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہو. اور نمبر 2 إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا, جو آپ نے بات کہی إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا, وہ 2 صلح کرنے کی نیت بھی رکھتے ہوں, شریر آدمی نہ ہوں اور بھڑکانے والے نہ ہوں. اسی جی پہلے ساری گلاں سنساں تے گلاں کرساں تے پھر جناب گل مکاساں, وہ گلاں سننیاں اتنی لمبیاں شروع ہونیاں نے کہ جو کچھ صلح قریب ہونے والی ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے نہ ہوں إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا, وہ کیا ہوں, اصلاح کرانے والے ہوں, صلح کرانے والے ہوں. اگر 2 بندے ایسے ہوں جو جن کی بات بھی مانی جاتی ہوں, اور وہ 2 بندے ایسے ہوں جو اصلاح اور صلح کی نیت کے ساتھ بھی جائیں. اب اللہ کا وعدہ سنو, اللہ فرماتا ہے يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا, میں اللہ وعدہ کرتا ہوں جھگڑا ختم ہو جائے گا, صلح ہو جائے گی. یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ. ہم نے لیکن اس ترتیب پہ چلے تو تب بات بنے نا.
اور اللہ نے فرمایا صلح کر لیا کرو، والصلح خیر، صلح ہی اچھی بات ہے۔ اچھا صلح کے دوران مجھ سے پوچھا جی کس کی غلطی ہے، میں کہوں گا ساری غلطی اس کی ہے۔ اس سے پوچھا کس کی غلطی ہے، وہ کہے گا ساری غلطی اس کی ہے۔ نہ میں اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار، نہ میرا مد مقابل اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار۔ جب اپنی غلطی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا پھر صلح بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کیا کرو۔ اب سیدھی بات کا کیا مطلب ہے؟ میری غلطی ہے تو میں بتاؤں گا جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنی غلطی مانوں، دوسرا اپنی غلطی مانے۔ جب سیدھی بات کرنے پر دونوں فریق تیار ہو گئے، اللہ کریم نے دو وعدے کیے ہیں۔ پہلا وعدہ یصلح لکم اعمالکم، دوسرا وعدہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ رب کہتا ہے پہلا وعدہ یہ ہے تم سیدھی بات کر کے اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں اللہ کریم وعدہ کرتا ہوں اس سیدھی سچی بات کرنے کی وجہ سے تمہارا جھگڑا ضرور ختم ہو جائے گا، ضرور اصلاح ہو جائے گی۔ اور نمبر 2 فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس صلح کی برکت سے اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ صلح معمولی عمل تو نہیں، صلح پہ اللہ پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ اعمال کی اصلاح بھی فرما دیں گے اور اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تیسرا قانون بیان کرتے ہیں، اے ایمان والو اگر فیصلہ کرنا پڑ جائے کوشش کراؤ صلح کی، اور پھر بھی اگر فیصلہ کرنا پڑ جائے اس پر بھی بات نہیں بنی، صلح پہ لوگ تیار نہیں ہوئے، باہمی رضامندگی والا صورت یہ معاملہ نہ بن سکا، اب فیصلہ ہی کرنا ہے تو پھر فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، پھر فیصلہ انصاف کا کرنا ہے، اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ خبردار کسی کا حق نہیں مارنا، پھر ظلم کا فیصلہ نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے، انصاف پر قائم رہنے والے، ڈٹ جانے والے سچی بات پر ہو جاؤ۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ سچی گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، او الوالدین والاقربین، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، بعض دفعہ بندہ جھوٹ اس لیے بولتا ہے، غلط فیصلہ اس لیے کرتا ہے کہ مد مقابل کو دیکھتا ہے غریب بندہ ہے، چلو یار اس کے ساتھ تعاون ہو جائے گا، میں غلط فیصلہ کر دیتا ہوں اس کے ساتھ تعاون ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ، کسی کی غربت دیکھ کر ظلم کا فیصلہ نہ کرنا، کسی کے مالداری کو دیکھ کر اس سے مرعوب ہو کر بھی ظلم کا فیصلہ نہ کرنا۔ ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے وہ غنی ہے چاہے وہ فقیر ہے، فاللہ اولی بہما، تیرے اوپر لازم ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھ کر انصاف کا فیصلہ کر۔ اب ترتیب سے اصول سننا۔ پہلا اصول، جب بھی کوئی معاملہ ہو پہلے تحقیق کرو، کہیں جھوٹی خبر تو نہیں، کہیں غلط بیانی تو نہیں ہو گئی۔ دوسرا سٹیپ اور دوسرا درجہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صلح کرانے کی پوری کوشش کرو۔ اب صلح پر بات نہ بنی، انصاف ہی کرنا، فیصلہ ہی کرنا ہے تو پھر انصاف کا فیصلہ کرنا، اس میں زیادتی نہ کرنا، کسی کا حق نہ مار دینا، کیونکہ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ساری کائنات والے محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا ان میں انصاف کرنے والا حکمران بھی ہوگا۔ اس لیے ظلم کا فیصلہ کبھی نہ کرنا، کسی کا حق مارنے کا فیصلہ کبھی نہ کرنا، جس نے کسی کا حق مار دیا وہ اللہ کی نگاہوں سے گر گیا۔ فرمایا جب بھی کوئی خبر پہنچے
پہلے نمبر پہ تحقیق کرو، دوسرے نمبر پہ اصلاح کی کوشش کرو، اور تیسرے نمبر پہ عدل اور انصاف کا فیصلہ کرو۔ اس ترتیب سے اگر ہم اپنے معاملات کو ڈیل کرنا شروع کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی ہے، بتاؤ کتنا امن آ جائے یا نہیں آ جائے۔ اللہ ہمیں ذاتی طور پر بھی، خاندانی طور پر بھی، اور دعا کریں اللہ ملکی طور پر بھی ایسا نظام نصیب فرمائے جس کے اندر یہ قرآن کے اصول نافذ ہوں۔ خدا کی قسم پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔